آئیے ناظرین پروگرام دیکھیں باتیں خری خری میزبان MS عطر قریشی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام باتیں خری خری میں آپ کا میزبان MS عطر قریشی BBC urdu.live کے ساتھ میرا سلام میری قوم کے دانشوروں، قلم کاروں، صحافیوں، معماروں، شاہینوں اور وطن کے محافظوں اور بالخصوص طاقت کا سرچشمہ عوام کے نام۔ ناظرین، آج پروگرام باتیں خری خری میں موضوع حسب ثابت وہی ہے کہ جناب ملک کی صورتحال ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی ہے اور کرونا وائرس جو ہے وہ جہاں ملک کی معیشت کو تباہی کے دہانے پہ لے گیا ہے، وہی ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بھی روز بروز خراب کرتا چلا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت کی ناعاقبت اندیش پالیسیوں کی وجہ سے اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عام عوام کے ساتھ ساتھ خواص، جن میں ہماری صوبائی اسمبلیوں کے بھی ذمہ داران یعنی صوبائی وزیر اور صوبائی اسمبلی کے ممبران، وہ بھی کرونا وائرس کی زد میں آ کر اپنی زندگی کی بازیوں کو ہارتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ پچھلے 10 دنوں کے دوران خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے 2 اسمبلی ممبران نے اپنی زندگی کی بازی ہاری اور سندھ اسمبلی کے ایک صوبائی وزیر وہ بھی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ناظرین، بات زندگی کی بازی ہارنا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حکومت جب اپنے وزراء اور اپنے ممبران اسمبلی کو ہی پراپر ٹریٹمنٹ دینے میں ناکام ہو گئی ہے تو عوام کی جو شکایت ہے جو حکومت سے، وہ صاف اور واضح کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ واقعی عوام حکومت سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ میں یہاں پر نام بتا دوں آپ کو، جو 2-4 ہمارے بڑے ذمہ داران، جس میں PTI کی MPA شاہین رضا اور PTI کے ہی ایک اور وزیر KPK کے عبدالسلام، ان کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ PTI کے جمشید کاکا خیل جو اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، اور دوسرے مراد علی شاہ کے ایک بہن بھائی جو صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اپنی زندگی کی بازی پہلے ہار چکے ہیں، اور ابھی غلام مرتضیٰ وچ جو صوبائی وزیر تھے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اسی طرح سے ایک ڈاکٹر یاسمین کر کے کراچی میں آئی ہے، اور کراچی کا ایک SSU کمانڈوز بھی اپنی زندگی کی بازی ہار چکا ہے۔ ایک ڈاکٹر کراچی آئی ہیں، ان کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر بڑی پوسٹیں آئیں اور بڑی خبریں بھی چلیں مختلف پیج کے اوپر سندھ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ خاتون جو سعودی عرب سے آئی، انہوں نے کراچی میں کوئی ڈیوٹی انجام نہیں دی، کراچی میں کسی پیشنٹ کا علاج نہیں کیا، لیکن جو کچھ حکومت نے ان کے متعلق بتایا وہ بالکل قطعاً بے بنیاد اور غلط۔ کرونا وائرس اگر وہ لے کر آئی تھی تو باہر سے لے کر آئی تھی، یہاں ان کا علاج پراپر نہیں ہو سکا اور وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ ہاں، البتہ ڈیوٹی پر موجود کچھ پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹر بھی اس کے اندر اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، وہ ہمارے لیے قابل ستائش ہے کہ ہم ان کو جو ہے ڈیوٹی انجام دینے پر خراج تحسین پیش کریں کہ انہوں نے حالات کے اندر ڈیوٹی انجام دی اور اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کری۔ لیکن حکومت جس طرح سے جس انداز کے اندر اس کرونا وائرس کو لے کے جا رہی ہے،
حکومت خود اس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ہے اور اس کا ذریعہ بن رہی ہے. اب آپ یہاں یہ دیکھیں کہ عوام کی بات اپنی جگہ پر ہے. پچھلے دنوں جب عوام نے یہ کمپین چلائی کہ جناب جو وزراء ہوتے ہیں، جو بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، جو بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر کوارنٹائن ہو کر جو ہے وہ صحت یاب ہو کر مارکیٹ میں آ جاتے ہیں دوبارہ، لیکن عوام ہاسپٹل میں جاتی ہے تو وہ موت کا شکار ہو جاتی ہے. تو اس کی بات سے فوراً یہ ٹرینڈ چینج ہو گیا. اب انہوں نے جناب علی صوبائی اسمبلی کے ذمہ داران اور محکمہ صحت کے ذمہ داران کو بھی جو ہے وہ موت کے پروانے جاری کرنے شروع کر دیے. میں نے یہ لفظ استعمال جان بوجھ کے کیا ہے کہ اب حکومت نے ان لوگوں کو بھی موت کے پروانے جاری کرنا شروع کر دیے. اس کے پیچھے لاجک ہے، اس کے پیچھے ایک پورا ایک ہارڈ ورک ہے کہ جو حکومت کر کے یہاں آئی ہے، اور حکومت نے پہلے ہی انتباہ کر دیا تھا. حکومت کو الہام آ رہا تھا، حکومت کو جناب علی ڈائریکٹلی جو ہے ایسے سورسز نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم اگر لاک ڈاؤن کھولیں گے، مساجد کو کھولیں گے، نمازیں پڑھوائیں گے تو عید کے فوراً بعد جو ہے وہ کرونا وائرس جو ہے تیزی سے عوام میں پھیلے گا، اور وہی صورتحال سامنے آئی. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکومت کو یہ معلوم تھا کہ تیزی سے پھیلے گا تو اس کے لیے کیا راست اقدام کیے. مساجد کھولنے میں پرابلم تھی، وہ ٹھیک ہے، مساجد میں لوگ کلوز ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ساتھ کرونا وائرس پھیل جاتا ہے. لیکن بازار جو جس طرح سے کھولے گئے اور پھر بازار میں جو عوام کا رش نظر آیا، اور خاص طور سے جتنے بھی ہمارے میڈیا چینلز بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے ادارے جو جہاں پر ورکر کام کر رہے ہیں، خاص طور سے جس میں کنسٹرکشن کا ادارہ، جس میں کہ جو مزدور کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو لازمی ایک دوسرے سے ٹچ ہوتے ہیں. وہاں تو سوشل ڈسٹینسنگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. اگر سوشل ڈسٹینس رکھیں گے تو وہ کام نہیں کر سکیں گے. سب سے پہلے حکومت پاکستان نے ان کو کھولنے کی اجازت دی. اور جہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی اس کے اندر خود دلچسپی ہے کہ کورونا وائرس بڑھے. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب ٹڈی دل کی صورت میں، اور اب ریسنٹلی جو سندھ کے اندر کے شہر خاص طور سے کراچی کے اندر جو بارش ہوئی ہے اور اس میں جو بجلی گری ہے، اس سے بھی جو کتنا نقصان ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹڈی دل نے نقصان جو پہنچایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ ساری باتیں جو جا رہی ہیں، اس حکومت کی لاپرواہی اور بے توجہی تو کرونا وائرس کے ساتھ آپ کو بظاہرہ نظر آ رہی ہے. لیکن یہ عذاب الہی جو آ رہا ہے، یہ عذاب الہی جو آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ حکومت انصاف ڈیلیور کرنے میں فیل ہو چکی ہے. غریب کی آہیں کہیں نہ کہیں تو رنگ لائیں گی. ایک طرف پوری دنیا کے اندر جناب آپ دیکھیں جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی بھی ہے، وہ صورتحال پیدا کس وجہ سے ہوئی ہے. آپ اس نقطے کے اوپر اگر آپ غور کریں، کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا، کہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں ہوئی. لیکن جب انصاف کے تقاضوں کو پامال کیا گیا اور جبر اور دھونس کا قانون لاگو کر کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، تو آپ دیکھیں جو قومیں، جن قوموں کے اندر یکجہتی پائی جاتی ہے وہ کس طرح سے میدان عمل میں نکل کر آتی ہے. پورا امریکہ جو ہے اس وقت ڈسٹرب ہے، اور امریکہ کے 45 سے 50 شہروں کے اندر کرفیو لگا ہوا ہے. پوری امریکن قوم اسٹریٹ کے اوپر آ گئی ہے صرف ایک موت کی وجہ سے. ایک انسان کی موت کی وجہ سے پوری امریکن قوم جو ہے وہ روڈ پر آ گئی ہے. دنیا کے طاقتور ترین ملک کے صدر جو ہے وہ بینکرز کے اندر چلے گئے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے. لیکن ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں سرے عام گنڈا گردی، بدماشی کر کے جو ہے ہماری کچھ لا اینڈ آرڈر ایجنسیاں اور ہماری حکومت کے کارندے عوام کی جانوں سے کھیل جاتے ہیں. اور ہمارے وزراء جناب علی یہ بیان دیتے ہیں کہ اگر ہم نے انصاف نہیں دلوایا تو ہم استعفیٰ دے دیں گے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. خود خان نیازی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب علی اگر کوئی
مجرم مجھے نظر آئے گا، چور مجھے نظر آئے گا، ڈاکو مجھے نظر آئے گا، لٹیرا مجھے نظر آئے گا، تو اس کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ چھوڑو گے تو جب اسے پکڑو گے، آپ کے سامنے سارے ثبوت آ گئے اور چوروں کے سردار آپ خود بنے ہوئے ہو، آپ کی پارٹی کے لوگ یہ سارا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ماضی کو بھول جائیے، کچھ عرصے کے لیے ہم ماضی کو فراموش کر دیتے۔ جتنی پچھلی حکومتیں گزری ہیں 70 سال کے اندر، وہ سب ناکارہ تھی، سب نااہل تھی، سب چور تھے، سب لٹیرے تھے، سب بدماش تھے، سب نے ملک کو لوٹا کھایا، صحیح ہے۔ لیکن آپ تو انصاف کے تقاضوں پر پورا اترنے کے لیے آپ نے عوام سے ووٹ مانگا تھا، عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آپ نے ووٹ مانگا تھا، عوام کو سہولتیں دینے کے لیے آپ نے ووٹ مانگا تھا، عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف پہنچانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ ووٹ مانگا تھا۔ لیکن اس کے برعکس آپ نے عوام کو کیا دیا؟ باوڈا کے بل آتے ہیں بڑے بڑے، بجلی کے بل آتے ہیں بڑے بڑے۔ اب چلو باوڈا بجلی کے بل تو آتے تھے، اب تماشا یہ ہے کہ اب سوئی گیس کے بل بھی جناب علی وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں آنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ملک کو کس طرف لے کے جا رہی ہے یہ حکومت؟ اور وہ ہمارے ادارے جو ملک کی سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں وہ کیوں سوئے ہوئے ہیں، وہ کیوں خاموش ہیں؟ ایک طرف یہود و ہنود کی یلغار، ہمارے ملک کے اندر وہی کچھ ہو رہا ہے جو کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں اور امریکہ میں ہوتا رہا۔ اب وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوٹ کر ہماری طرف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا۔ تو لہٰذا اس سارے کھیل کی ذمہ دار یہ 2 سالہ حکومت ہے، جس کے پاس کوئی پراپر سیاسی منشور نہیں تھا، جس کے پاس کوئی پراپر ان کے اپنے پارٹی کے ذمہ دار لوگ نہیں تھے جو حکومت کے اندر بیٹھ کر حکومت کی باگڈور سنبھال سکتے یا اس کو چلا سکتے تھے۔ انہوں نے ایرے غیرے ڈچو خیرے سب کو پکڑ کے پارٹی میں شامل کیا اور انہی کو حکومت دے دی، انہی کو وزیر اور سفیر بنا دیا۔ تو اب ان صورتحال کے اندر اگر حکومت آگے بڑھے گی تو کیسے آگے بڑھے گی؟ ہر آدمی اپنی جگہ پر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اپنے انداز میں چلنا چاہتا ہے، کیونکہ کوئی پراپر پلان حکومت کے پاس نہ تھا، نہ ہے، نہ دے سکتی ہے۔ پھر اس پر جناب طرفہ تماشا یہ کہ جن لوگوں نے ان کو حکومت دلوائی تھی وہ بھی سست اور کاہل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی کے قتل پر، ایک آدمی کے مرڈر پر پوری امریکہ کے اندر آگ لگ گئی۔ یہاں جنہیں ہم اپنا دل اور جگر اور جان کہتے ہیں، جو ہماری شیر ہے، وہاں پر 72 سال کے اندر تو چھوڑ دیجئے 70 سال کے اندر، ابھی پچھلے 2 سال کے اندر کتنے لوگوں کے جنازے اٹھ گئے، کتنی مائیں جو ہیں وہ اپنی اولادوں سے محروم ہو گئیں، کتنی خواتین اپنے سہاگوں سے محروم ہو گئیں، کتنی بہنیں اپنے بھائیوں کی جان لٹا کے جناب علی ان کی چادریں کھینچ لی ہمارے یہود و ہنود نے۔ لیکن ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے، بے حس ہو گئے، بے جان ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے۔ عدلیہ ہماری انتہائی گھناؤنا رول ادا کر رہی ہے۔ جن مجرموں کو ایجنسیاں پکڑ کر گرفتار کر کر عدالت میں لے کے آتی ہیں، وہ ضمانت میں کیسے رہا ہو جاتے ہیں؟ اگر وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں تو ضمانت میں کیسے رہا ہو جاتے ہیں؟ اور اگر وہ چور، ڈاکو اور لٹیرے نہیں ہیں تو انہیں کیوں گرفتار کیا جاتا ہے؟ حکومت اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، عوام سے توجہ ہٹانے کے لیے اس نے گیم کھیلا ہوا ہے۔ کیا گیم کھیلا ہوا ہے؟ آج نیب کے ذریعے اس کو پکڑو، آج نیب کے ذریعے اس کو پکڑو، آج اس کے پیچھے جاؤ، آج اس کے پیچھے جاؤ، تاکہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر لوگ پراپر طریقے سے اس کو جواب نہ دے سکیں۔ لوگ 1 مہینہ 6 مہینہ جو ہے جیلوں میں رہ کر آتے ہیں اور ہماری عدالتیں ان کو بری کر دیتی ہیں۔ UK پروسیکیوٹر ان کے خلاف کوئی بھی ثبوت پیش کرنے میں ہمیشہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر کیوں گرفتار کیا جاتا ہے؟ اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ چیف آف دا ہیلتھ کی ذمہ داری ہے۔ اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ خانے کے نیازی ہے، تو وہ کیا حکومت چلائے گا؟ اب ذمہ داری کس کی رہ گئی؟ چیف جسٹس آف پاکستان کی، کہ وہ ایسے اقدامات کریں، ایسے لوگوں کے خلاف سو موٹو ایکشن لے جو حکومت کو
ڈاؤن کر رہے ہیں یا ملک کی معیشت کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو ان کے اوپر کون مسلط ہے، کون نہیں ایکشن لینے نہیں دے پا رہا، یہ میں کیا کہوں، یہ عوام جانتی ہے۔ اب رہ گئی ہماری سب سے اہم ذمہ دار، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہماری فورسز۔ تو ہماری فورسز کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اس کے جواب میں سمجھتا ہوں عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ ہمارا ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، نظریہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ پاکستان کی عوام 90% عوام جسے آپ کہہ لیں، وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کا نفاذ ہو اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے، لیکن اس کے راستے میں رکاوٹ کون ہے، یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ حکومت ہے جو یہود و نصارہ کو سپورٹ کرنے والی حکومت ہے۔ اب اسی طرح سے جس طرح سے پاکستان میں یہود و نصارہ کو سپورٹ کی جا رہی ہے، اسی طرح سے امریکہ میں بھی یہ پلان بن گیا ہے کہ اب امریکہ کو توڑ کر امریکہ کی حکومت یہودیوں کے حوالے کی جائے گی، کیونکہ امریکہ اپنی قوم کو انصاف دینے میں امریکن حکومت فیل ہو گئی ہے۔ یہودی جھنڈا وہاں لہرانے جا رہا ہے، اور جس دن یہودیوں نے وہاں جھنڈا لہرا دیا، آپ سمجھ لیں پوری دنیا کے اندر تباہی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو لہذا ہماری حکومت کو چاہیے کہ ایسے اقدامات کرے کہ ہم دنیا کو لیڈ کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سپر پاور ہیں، اسلامک سپر پاور ہے، ہم دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے مسلمانوں کو، اپنے پاکستانیوں کو انصاف فراہم کرنا ہوگا اور ان کو وہ تمام سہولتیں پرووائڈ کرنی ہوگی جو ان کا حق بنتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔